یہاں دنیا میں بطور مثال سکول کا طالب علم، کالج کا کوئی طالب علم اگر فیل ہو گیا اسے چانس ملتا ہے، دوبارہ امتحان دے لو اور دوسری دفعہ امتحان میں کامیابی لے لو۔ یہاں تک کہ ہم موجود ہے اگر اس کو تینوں چانس ختم ہو گئے اور نمبر چھوڑے ہیں تو اثر نو آواز کر کے نمبر بڑھانے کے لیے محنت کرے اور نئی فیس داخلہ بھیج کے پھر امتحان دے کے پھر ترقی جائے، مگر آخرت کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ یہ لیل و نہار، یہ بچپن، یہ جوانی، یہ بھرپور جوانی، یہ سن شعور، یہ بڑھاپا، یہ دارالعمل کی منزلیں ہیں، اور ان منزلوں میں اگر ہم نے کچھ نہیں کیا نا تو قرآن مجید نے فرمایا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جس دن کا نام ہم نے یوم الحسرہ رکھا ہے، افسوس والا دن، حسرت والا دن، مگر وہ حسرت پوری نہ ہوگی۔ تو قرآن نے یہ جو ذکر کیا ہے سورہ کہف میں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جس مال کے اوپر تم نازاں ہو، جس اولاد کے لیے تم فکر مند رہتے ہو، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت کی آپ کو جھلکی دکھائی دیتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں عند ربک ثوابا وخیر عملا، میرے رب کے یہاں اس کا ثواب محفوظ ہے اور اسی کی تمنا اور آرزو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس کے بارے میں جو چند احادیث سامنے آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقیات الصالحات میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے۔ حدیث کی ایک عجیب کتاب ہے مسند احمد، سنن مستدرک حاکم، ان کتابوں میں باقاعدہ طور پر یہ روایت موجود ہے۔ باقیات الصالحات کس کا نام ہے؟ اللہ کے ذکر کا نام، اور ذکر کا خرچ کیا ہوتا ہے؟ ذکر پہ زبان کو استعمال کرنا ہوتا ہے، دل اور دماغ کی توجہ سے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ لفظ پڑھتے رہو، یہ تمہارے لیے باقیات الصالحات میں سے عظیم عمل ہے۔ الحمدللہ کہتے رہو، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، یہ بھی اس ذکر کی ایک صورت ہے۔ اللہ اکبر پڑھتے رہو، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھتے رہو، یہ بھی اس ذکر کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ظاہراً اس کی کوئی
عملی شکل ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے اعمال کا وزن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوگا تب جا کے سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا بڑا عظیم عمل تھا۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کوئی شخص صرف سبحان اللہ پڑھتا ہے، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ذکر کا اتنا بڑا اللہ کا ثواب ہے کہ وہ ترازو جس ترازو میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں تو جگہ پھر بھی بچ جائے، اتنا بڑا ترازو انسانوں کے اعمال کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا کہ ترازو کا آدھا حصہ بن جائے گا، آدھا حصہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا ترازو کا حصہ، اور اگر ساتھ الحمدللہ پڑھ لو، فرمایا الحمدللہ پڑھنے سے پورا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہو جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے، سمجھو کہ اس نے اپنے نیکیوں کے انبار اکٹھے کر دیے۔ لا الہ الا اللہ یہ ان سے اعلیٰ درجے کا ایک عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی ایک کم 100 ضرورتیں پوری کرتا ہے، ایک کم 100 اس کی فکریں اس کا علاج کرتا ہے، ایک کم 100 اس کی پریشانیاں اللہ اس کی دور کر دیتا ہے، ایک کم 100 اس کے تمام مطالبات اللہ پورے کرتا ہے، اور ان میں سب سے کم درجے کا جو اس کو ہر وقت دامن گیر جاتا ہے فکر ہے، فکر لا حول ولا قوت الا باللہ، مسلسل پڑھنے والا فکر سے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، فکر اس کی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی اس کی کٹ جاتی ہے۔ مگر یہ کس آدمی کے لیے ہے جس کو ان چیزوں پر یقین کامل ہو کہ میرے مالک نے اپنے نبی رحمت کے ذریعے ہمارے لیے بہت بڑے کام کے مواقع دیے ہیں، اور ان کام کے مواقعوں سے ہم غافل رہ کے اپنا نقصان نہیں کریں گے۔ ذرا اس پر تھوڑی سی اور توجہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، لفظ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آدمی زندگی میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور اس اپنے عمل کو جاری رکھے اور موت تک یہ کلمہ اس کی زبان پر رہے، تو اسے اپنے مالک کی رحمت سے، اس کے ورثاء کو اپنے مالک کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے مرے گا اسے جنت مل جائے گی۔ ابن سیرین کا ایک قول ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا الیس قول لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، ہم نے سنا ہے کہ جنت کے دروازے کی چابی
وہ لا الہ الا اللہ ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے پاس جنت کے تالے کی چابی آ گئی ہے، وہ اسے کھول کر اندر جا سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے، اس کا انکار کون کرے؟ وَلَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، وہ چابیاں رکھنے والوں ذرا چابی کی شکل و صورت کو دیکھو، اس میں چھوٹے چھوٹے کنگرے بنے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کٹک بنی ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت میں معمولی معمولی کچھ تراش خراش ہوتی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے اس میں کنگرے بنے ہوئے ہیں اس کا بھی خیال رکھو۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کے چابی کے دندانے کیا ہیں؟ فرمایا یہ سارے اعمال ہیں، یہ سارے اعمال ہیں، سارے اعمال ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، نماز نہیں پڑھی، لا الہ الا اللہ پڑھا، روزہ نہیں رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھا، زکات نہیں دی، لا الہ الا اللہ پڑھا، ہمت ہو گئے زکات حج نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جہاد نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ماں باپ کا تو احترام نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پڑوسیوں کے حقوق سے غافل رہا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انسانی ہمدردی سے محروم رہا، وہ کیا سمجھے کہ میری چابی ہے؟ وہ چابی نہیں ہے، وہ چابی نہیں لگے گی، یہ چابی نہیں لگے گی، چابی تب لگے گی جب اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کنگرے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی کٹن ہوں گی، چھوٹے چھوٹے اس کے دندانے ہوں گے، اگر اس کے دندانے صحیح ہیں، تالے کے مطابق ہیں تو کھل جائے گا، ورنہ آپ زور لگا کر رہیں گے کھولے گا نہیں۔ تو بھائیو، ہم نے لا الہ الا اللہ کو کافی سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ انہیں سمجھایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو عرض کیا افلا ابشر بالناس، اللہ کے نبی بڑی پیاری بات ہے، میں لوگوں کو بتاؤں؟ جاؤ بتایا، میں اگر مجھے وہ کہتے ہیں اس نشانی کیا ہے، فرمایا یہ میرا جوتا اٹھا کر لے جاؤ، میرے پاؤں میں پہننے والا جوتا یہ میرے صحابہ دیکھتے رہتے ہیں، تو میرے جوتے کو اپنے ہاتھ میں لے جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ بڑی خوشی سے گیا، آگے اتفاق سے ملاقات پہلے حضرت عمر سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جميعاً، اللہ ان سے راضی ہو۔ حضرت عمر کو انہوں نے حدیث سنائی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چلو واپس، چلو واپس، کہا نہیں جاتا، نبی نے کہا ہے جو تجھے ملے اسے بتا دو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر نے دھکا دے کے گرا دیا، چل واپس۔ وہ گرے، پشت کے بعد پیچھے گرے، چوٹ بھی لگی، عمر کے کہنے پر واپس بھی ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، روتے روتے واپس آئے۔ ابھی آدمی ایک ہی ملا ہے، باقی ملے بھی نہیں، پیغام ایک کو دیا ہے، باقی تک پہنچے ہی نہیں، مگر پہلے آدمی نے ہی واپس کر دیا، دونوں واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جو واپس آئے، جوتے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اٹھا کے لا رہے ہیں، اور وہ بات سنانے کے بجائے آگے سے جھڑ سن کے واپس آئے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا حضرت یہ ہوا۔
عمر نے واپس کیا ہے. میں باپ کو نہیں ہوتا تھا, دھکا دے کے گرا دی ہے, چوٹ لگی ہے, رو رہا ہوں. عمر اتنی دیر میں آ گئے. میں عمر تو نے کیا ایسا کام؟ ہاں حضرت میں نے کیا. میں کیوں؟ اللہ کے نبی ابھی تک لوگوں کے دل میں دین کی باتوں کا پورا تصور بیٹھا نہیں ہے. وہ صرف لا الہ الا اللہ کو کافی سمجھ کے اعمال کو چھوڑ دیں گے. اس بنا پر میں نے کہا روک دو. فرمان کو گیا عمر کا مشورہ صحیح ہے, اب چپ کر جاؤ. ہم لوگوں نے پہلی بات کو کافی سمجھا, اعمال کو چھوڑ دیا. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ہم زور لگاتے ہیں. صبح کی نماز ہوتی ہے, جلیاں ڈالتے ہیں, جلیاں مل مل کے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ خوب زور لگاتے ہیں کہ جنت مل گئی. اور بھائیوں پورا 24 گھنٹے ابھی گزر رہے ہیں. اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ابھی باقی فرائض آنے ہیں. پورے 24 گھنٹے کی پوری ڈائری ذہن میں رکھو, پورے دن کا پروگرام ذہن میں رکھو, اور پھر حساب لگاؤ کہ تم نے پورے دن میں اس لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, ان کا نام عبید ہے, عبید بن عمر. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ باقیات الصالحات جو قرآن کی سورہ کاف کی آیت نمبر 45 میں ہے, اس میں کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس مراد بیٹیاں. باقیات الصالحات سے مراد بیٹیاں ہیں, بیٹیاں. اچھا بیٹیاں ہیں, کہتے ہیں ہاں. آپ نے بیٹیوں کے حق ادا کیے, آپ نے بیٹیوں کو صحیح تعلیم دی, آپ نے بیٹیوں کو صحیح معنی میں مسلمان بنایا, آپ نے بیٹیوں کے تمام حقوق ادا کیے. یہ باقیات الصالحات پر بیٹیاں ہیں. اولاد سے پیار کرنے والوں, بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں, بیٹیوں کی تمنا ہے, بیٹیوں کو اپنے سے دور رکھنے والوں, ذرا سنو. رحمت عالم کی حدیث ہے, من آلا جاریتین, جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی, 2 بیٹیاں, اس نے ان 2 بیٹیوں کو پالا, ان کو پروان چڑھایا, ان کو نیک تعلیم دی, ان کو سارے بچیاں بنایا, ان کو بہترین جگہ پہ بٹھایا. فرمایا کن لہو حجاب من النار, بیٹیوں کے پیچھے بھاگنے والوں, بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں. مجھے کچھ وہ بیٹوں کے باپ بھی نظر آتے ہیں جو اسی مسجد میں میرے پاس 20 بار بول چکے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے بیٹے تو موجود ہیں, مگر باغی بیٹے کا کیا کہوں, تو بیٹا ہی باغی ہے, بیٹا ہی باغی ہے, بیٹا ہی باغی ہے. اسی مسجد کا نواسی ہے, بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے, اور بڑھاپے کی عمر میں کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کرو, اس سے نیکی بن جائے. اب وہ بوڑھا ہے, وہ عمر کی آخری منزل میں ہے, اور یہ جوان ہے, اور باپ اس سے جو ہے نالا ہے, باپ اس سے جو ہے پریشان ہے. مگر بیٹیاں جہاں کہیں بھی ہو, ابو پوری کرتی ہے, ابو پوری کرتی ہے. اپنے گھر میں تب بھی ابو یاد ہے, اور آپ نے اس گھر میں چلی گئی جو اس کے لیے باپ نے منتخب کیا, اس کو پہلے باپ یاد آتا ہے, پہلے ماں یاد آتی ہے. ہم نے اس بیٹیوں کے لیے اپنے گھر کے اندر کوئی موقع ہی نہیں رکھا ہی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں, جس کو 2 بیٹیاں ملیں اور ان کو اچھی تعلیم دے اور ان کو نیک جگہ پہ بٹھائے, کن لہو سترا من النار, یہ دونوں بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی, وہ جہنم سے اس کو نہیں جانے دیں. آؤ ذرا آپ کو امام قرطبی کے حوالے سے میں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سناتا ہوں. ہمارے پاس تو بھائی قرآن کی آیتیں ہیں, یا ہمارے پاس نبی کا فرمان ہے. اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے تو وقت پہ آ جائے کرو,
اگر آپ کو حدیث سے پیار ہے تو 10 منٹ پہلے آ جائے گا. اتفاق ایسا ہے کہ یہ 2-3 جمعوں سے میرے بھائی میرے ساتھ پیار کرتے ہیں. وہ مجھے وقت پہ گھر سے اٹھا کے لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ کی بڑی مہربانی کچھ مسئلے زیادہ سنائیے کرو. آپ تھوڑا سا مسئلہ سناتے ہیں ادھر آپ کی گھڑی پہ نگاہ ہوتی ہے, ادھر ٹائم ہو رہا ہے, ہمارے علم کا ابھی جو ہے آغاز ہوتا ہے تو آپ ختم کر دیتے ہیں. زیادہ ٹائم دے زیادہ ٹائم. میں نے کہا چلو مجھے کیا اعتراض ہے. وہ 1-2-3 جمعے سے مجھے پہلے نہیں آتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے 12 بجے مسجد میں پہنچائیں. 12:15 ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں. آج ہم 12:15 آئے ہم مسجد کا دروازہ بند ہے, مسجد کا گیٹ بند ہے اور گیٹ میں نے آ کے کھلوایا اور اس مسجد کے جو ہے ہمارے امام صاحب کے بیٹے نے آ کے دروازہ کھولا. ابھی مسجد میں اذان نہیں ہوئی, میں مسجد میں آیا تو اذان ہوئی. اور آپ اپنے گھروں سے فارغ نہیں ہوتے. رحمت تو عالم کا حال صحابہ کو جو سکھایا وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ان کو ناشتے بھول جاتے تھے, وہ ناشتہ نہیں کرتے تھے. ان کو فکر دامن کی جمعے کی ہوتی تھی اور کوشش کرتے تھے کہ السابقون میں ہمارا نام آ جائے کہ ہم سب سے پہلے مسجد میں پہنچے. تو اللہ اتنا مہربان ہے, اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو پہلے نمبر کے فرسٹ ڈویژن کامیاب ہو گئے, خواہ مسجد ساری بن جائے فرسٹ کرنے والوں کو, تو اللہ تعالیٰ ان کو اونٹ کا ثواب دے. اونٹ صدقہ کرنے کا ایک آدمی کو اگر پوری مسجد میں آپ 50 کے 50 آدمی 100 کے 100 آدمی پہلی پوزیشن لے لے تو اللہ 100 آدمیوں کو 100 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دے دے. اگر ہماری پوزیشن کیا ہے, ہم تو انڈے سے بھی گئے, ہم تو انڈے سے بھی گئے. یہ 5 مراحل اپنی جگہ پہ ہیں. پہلے نمبر پہ اونٹ صدقہ کرنا, دوسرے نمبر پہ گائے صدقہ کرنا, تیسرے نمبر پہ آپ بکرا صدقہ کرنا, چوتھے نمبر پہ مرغا صدقہ کرنا, 5ویں نمبر پہ انڈا صدقہ کرنا. ہمارے سب بھائی انڈا سے بھی گئے, انڈا سے بھی گئے. ہم نے اپنے نام درج کرانا ہی نہیں. اور بھائی اگر پہلے آ جایا کرو تو میرے ان 2-4 بھائیوں کا شوق بھی پورا ہو جائے کہ ہمیں جو مسئلے زیادہ سننے کا موقع مل جائے, آپ کی وجہ سے کچھ آپ کا بھی بھلا ہو جائے. مسجد کے اوپر دروازوں پر بیٹھنے والے فرشتوں کے ریکارڈ بھی آ جائے کہ کمال ہو گیا جی. صحیح بات ہے, طارق بن زیاد کالونی کی مسجد ایسی ہے کہ ساری کی ساری مسجد کے نمازی اول پوزیشن میں ہے, اول 2 مارتا ہی کوئی نہیں, 2 مارتا ہی کوئی, سب کے سب پہلے آئے ہوتے ہیں. مگر ادھر آ کے دیکھو تو دروازے بند ہیں, ادھر آ کے دیکھو کبھی اذان بھی نہیں ہوئی, پہلی اذان بھی نہیں ہوئی. کچھ فکر پڑ رہا کرو. میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. میں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے میں نے خود رسول اللہ سے سنا. کس نے سنا؟ عائشہ صدیقہ نے. کس سے سنا؟ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرا ایک امتی, میرا ایک امتی. اس کو حکم ہوگا چلو جہنم, چلو جہنم. اس کی بیٹیاں ہوں گی 2, اس کے بیٹیاں ہوں گی 2. وہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ جائیں گی, چیخو چلاؤ شروع کریں گی کہ اللہ ہمارا ابو جہنم میں جائے گا, اللہ ابو جہنم میں جائے گا, اللہ اس کو جہنم کی آگ جلائے گی, اللہ ایسا نہیں ہوگا, اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے. اور بتاؤ مجھے کون بیٹا ہے کہ جہنم میں جاتے ہوئے باپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ وہ جہنم میں جانے کا حکم سنتے ہوئے 2 بیٹیاں باپ کے ساتھ لپٹ جائیں اور رونا شروع کر دیں گی, رونا شروع کر دیں گی. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ اس نے دنیا میں ہمیں پڑھایا, اس نے دنیا میں ہمیں پالا, اس نے دنیا میں ہماری تربیت کی, اس نے دنیا میں ہمارے پر احسان کیا, اس نے ہمیں اچھی جگہ پہ بٹھایا. اللہ اس کا بدلہ اس کو یہ ملے کہ ہمارے ہوتے جہنم میں چلا جائے. حکم ہوگا چلو تم سب جنت میں چلے. یہ وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اپنی ذات میں, اللہ اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں, ساری کائنات
اللہ سے درخواستیں کر کر کے جنت میں پہنچا دیا. اور بھائیو آج اپنی اولاد کی اتنی فکر تو کرو. ہم نے پیدا ہوتے ہی بدیشی زبان اس کے منہ میں سونے کا چمچہ بنا کے پڑھانا ہے. ہم نے اس کو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھانا. ہم نے اس کو 1 2 3 یاد کرانا ہے. ہم نے اس کو ABC یاد کرانا ہے. ہم نے اس کو ابو یاد نہیں کرانا ہے. ہم نے اس کو امی کا لفظ نہیں کہنے دینا ہے. ہم نے اس کو ماما کرانا ہے, ماما کرانا ہے. ہم نے اس کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا سکھانا ہے. اور کچھ لفظ ایسے ہیں جس میں پوری ڈکشنری اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ کیا لگتا ہے, میرا انکل لگتا ہے, چاچا کہنا ہی نہیں. میرا انکل لگتا ہے, ماموں کہنا ہی نہیں. میرا انکل لگتا ہے, میرا جو ہے یہ خالو لگتا ہے, یاد ہی نہیں. اور میرا یہ کزن لگتا ہے, کزن لگتا ہے. کزن کی اتنی لمبی فہرست ہے, پورے پاکستان کو اس کے اندر ڈال دو, کزن پھر بھی چلتا ہے. کزن ختم نہیں ہوتا. دوست کزن, بھائی کزن, رشتہ دار کزن, چاچے کی اولاد کزن, مامے کی اولاد کزن, پھوپھی کی اولاد کزن, اور پڑوسیوں کی اولاد کزن, ملنے والے دوستوں کی اولاد کزن, استادوں کی اولاد کزن, کزن 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 کزن. اور بھائی سیدھا نام بتاؤ. میرا چچیرا بھائی ہے, میرا مسیر بھائی ہے, میرا جو ہے ماں جایا ہے, میرا اتریر ہے, کچھ تو کہو. مگر بدیشی زبان, عربی سے نفرت, عربی سے نفرت, انگریزی سے پیار. قرآن کی زبان عربی, ہم نے عربی سکھانی ہی نہیں. تو بھائیو بات کر رہا تھا کہ جہنم جاتے ہوئے کس کو کس نے بچایا؟ 2 بیٹیوں نے جن کو نیک تعلیم دی ہے, اچھی تعلیم کے بعد اچھے جگہ بٹھایا ہے, اور مرنے کے بعد بھی یہ اولاد اس کے لیے جہنم کا یہ دروازہ بند کرا کے جنت کا دروازہ کھولنے کا سبب بنتی ہیں. قرآن یہاں کیا کہتے ہیں, فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد, بیٹے زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی زینت ضرور ہے, مگر والباقیات الصالحات, باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں. خیر اس میں بہتری ہے عند ربک, تیرے رب کے پاس, ثواباً, اس کا ثواب بہتر ہے, وخیر عملا, اور بہترین ہے امید کے اعتبار سے. اللہ ہمیں اچھے امید اعمال کی توفیق عطا فرمائے, بری نیتوں سے بچائے, نیک اعمال کی فکر نصیب فرمائے, ہماری سب کی آخرت کو سنائے. میں 2-3 دن سے اسلام آباد کے سفر میں گیا ہوا تھا. مجھے کب رات ایک رات آج مجھے کسی کا ایک ٹیلی فون کیا, یہاں سے ہماری اس مسجد کے تیرینہ نماز, خصوصاً جمعے کا, خصوصاً جمعے کا پکا نماز, سارا سال سے گردے کی مرض میں مبتلا, اور اس گردے کی مرض کی وجہ سے ہر ہفتے میں 2 دفعہ گردے واش ہوتے ہیں, ڈائلسس ہوتے ہیں, 2 مرتبہ ڈائلسس ہوتے ہیں. مگر جمعہ یہاں کے پڑھ, جمعہ یہاں. اس کی آخری خواہش تھی کہ میری نماز جنازہ آپ نے رشید راشد پڑھا. یہ اپنی محبت پیار کی بات ہے, ورنہ میں کہاں اور میرا مقام کہاں. مجھے بھی اس سے پیار تھا, مگر اللہ کو منظور نہ تھا. کل ٹھیک 7 بجے اس کا نماز جنازہ تھا, اور کل 7:30 بجے میرے بچوں کو ایئرپورٹ سے لندن جانا تھا. اب میں ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا, اور اسلام آباد سے یہاں پہنچنا بھی مشکل ہے. ابھی نماز جنازہ ان کا غائبانہ دوبارہ آپ بھی شامل ہو کے پڑھیں. نماز جنازہ جمعے کی نماز کے بعد دوبارہ پڑھا جائے گا. اسی طرح ہمارے
ہماری اس مسجد کے ناظرین ان کی جو ہے کوٹ تھی جس کو 2-3 جمعوں سے آپ اپنی دعاؤں سے زیر لیجیے اللہ سے درخواست کر رہے تھے، وہ بھی قضائے الہی سے وفات پا گئی ہے۔ وہ اگرچہ چھوٹی بچی معصومہ تھی مگر بہرحال ماں باپ کے لیے تو ذخیرہ آخرت پر نہیں تھا نا، تو ہمیں اس پر کا جنازہ پڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور فکر نصیب فرمائے۔ اقول قولی